بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک دفعہ مولانا جلال الدین رومی تبریزی رحمۃ اللہ قاضی کے پاس کسی کام کے لیے گئے تو نوکر نے کہا کہ قاضی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے کہا کہ کیا قاضی کو نماز پڑھنا آتا ہے؟ جب قاضی صاحب ملے انہوں نے یہ بات سنی تو مولانا رومی سے پوچھا کہ یہ کیسی بات ہے؟ آپ نے تو مولانا رومی رحمۃ اللہ سے فرمایا، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فقیر اور عالم کی نماز میں فرق ہوتا ہے۔ عالم اس وقت تک نماز نہیں پڑھتا جب تک وہ بیت اللہ کی سمت کا تعین نہ کرے۔ اگر معلوم نہ ہو سکے تو دل میں تحریری کرتا ہے، پھر دل میں حرف گواہی دے کر اس طرف منہ کر کے نماز ادا کر لیتا ہوں۔ فقیر اس وقت تک نماز ادا نہیں کرتا جب تک عرش کو برابر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ قاضی صاحب کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ رات کو قاضی صاحب نے خواب میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ عرش پر مصلی بچھائے نماز ادا کر رہے ہیں۔ خواب سے بیدار ہوئے تو فوراً مولانا رومی کے پاس پہنچے اور کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، آپ مجھے اس معاملے سے معذور ہی سمجھیں۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے نجم الدین، یہ جو تم نے دیکھا ہے کہ میں عرش پر موجود مصلی بچھائے نماز ادا کر رہا ہوں، یہ تو فقیر کا ادنیٰ درجہ ہے۔ فقیر جب اس سے بھی آگے 70,000 مقامات طے کر لیتا ہے تو اپنی پانچوں نمازیں ساکنان عرش کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ جب وہ وہاں سے لوٹتا ہے تو وہ آپ کو بیت اللہ دیکھتا ہے، اور جب وہاں سے لوٹتا ہے تو وہ پوری کائنات کو اپنی پانچوں انگلیوں کے درمیان میں دیکھتا ہے۔ اور جب فقیر اس سے بھی آگے 70,000 مقامات طے کر لیتا ہے تو پھر اس کا مقام مکہ سے نکل کر لامقام ہو جاتا ہے، اور اس پر اللہ پاک کے سوا کوئی بھی واقعہ حال نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ گیلان کے قصبے میں ایک خدا پرست ولی ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ رہتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ ندی میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، چنانچہ انہوں نے اسے نکال کر کھا لیا۔ سیب کھانے کے فوراً بعد انہیں خیال آیا کہ باغ کے مالک سے اجازت لیے بغیر مجھے سیب کھانا حق نہیں تھا۔ سخت پشیمان ہوئے باغ کے مالک حضرت عبداللہ سومتی رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معافی طلب کی۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ نے اس نوجوان کا تقویٰ دیکھ کر حیران رہ گئے، ان کا حسب و نسب دریافت کیا۔ اس کے بعد فرمایا، اس وقت تمہیں معاف نہیں کروں گا جب تک میری ایک شرط پوری نہ کر لو۔ انہوں نے کہا، میں آپ کی ہر خواہش پوری کرنے کو تیار ہوں، بس آپ مجھے معاف کر دیں۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری بیٹی ام الخیر کو اپنی زوجہ میں قبول کر لو، لیکن یہ سمجھ لو کہ وہ گونگی، بہری اور پاؤں سے معذور، لنگڑی اور اندھی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر تھوڑے پریشان ہو گئے، پھر خیال آیا کہ تمام عمر کا تقویٰ عبادت ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے، رزق حلال و حرام کی آمیزش ہو گئی، چنانچہ اس شرط کو مانے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ رشتہ منظور کر لیا۔ جب حضرت ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ حجرہ عروسی میں پہنچے تو وہاں ایک حسن جمال کو دیکھ کر توبہ و استغفار کیا اور حضرت عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ نے تو میرا عقد ایک لنگڑی اندھی سے کیا تھا، مگر حجرہ عروسی میں تو وہاں کوئی نامحرم موجود ہے جو ان تمام خامیوں سے پاک ہے۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، جو وہاں حجرہ عروسی میں موجود ہے وہی میری بیٹی ام الخیر فاطمہ ہے۔ میں نے اس کو اندھی اس لیے کہا کہ آج تک اس کی نظر کسی غیر پر نہیں پڑی، بہری اس لحاظ سے کہا کہ اس نے بری بات کبھی نہیں سنی، گونگی اس لیے کہا کہ اس نے آج تک کوئی بری بات نہیں کی، لنگڑی اس لیے کہا کہ اس نے آج تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر قدم نہیں رکھا۔ پیارے دوستو، دیکھیں یہ ہے آج کی حقیقت۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہماری آپ کو پسند آئی ہو، تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے۔